هداه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم حاضرین کرام، آج کی اس ہفتہ واری درس میں ماہ رمضان جس کی شروعات انشاءاللہ کل سے ہوگی، کل مغرب بعد سے، اس مہینے کی کیا خصوصیات ہیں، کیا امتیازات ہیں دوسرے مہینوں پر، اگر ہم ان خصوصیات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کا نظام یہ ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں سرکش شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس مہینے کی عظمت، برکت، رحمت اور فضیلت کی بنیاد پر انہیں جکڑ دیتا ہے۔ گویا کہ یہ خصوصیت ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کہ سرکش شیاطین چھوڑے نہیں جاتے بلکہ انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان دونوں دنوں کے روزوں کی آپ نے کئی ساری وجہیں بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں دو بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دوسرے مہینوں میں یہ خصوصیت 2 دنوں کی ہے، لیکن یہاں پورے ماہ کی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے سب کو سوائے انہیں جو معاف نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جس طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جن گھروں کے اندر کتے یا تصویریں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کا گھروں کے اندر داخل ہونا گھر کے لیے رحمت اور برکت کی علامت۔ تصویریں اور کتے ہوں گے، گویا ہم گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جنت کے دروازے اگر کھلے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت و برکت۔ دوسری بات جو یہ معلوم ہوئی کہ معافی والی بات، وہ دونوں دن روزے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے اس عفو و درگزر کو پا جائیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک عمل پر ہمیں 10 سے 700 گنا تک نیکیاں دیتا ہے، لیکن ایک ضابطہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں احادیث کے اندر 3 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ ان میں سے معافی تلافی ہے، کسی کو معاف کرنا، دوسرا ہے صبر کرنا، اور تیسرا ہے روزہ رکھنا۔ اتفاق سے اس مہینے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے کی خصوصیت ایک عفو درگزر بھی ہے۔ اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اور وہ حدیث، مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے،
آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، ان میں ایک دفعہ جو آمین کہا آپ نے، وجہ جب پوچھی گئی یا آپ نے وجہ اس کی یہ بتلائی کہ فرشتے نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو یہ مبارک مہینہ میسر ہوا اور اس نے رب سے معاف نہیں کروایا۔ گویا یہ مہینہ عفو درگزر کا ہے، گناہوں سے معافی کا ہے، لیکن گناہوں سے اگر ہم معافی چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس سے ناراض ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ناراضگی ہو یا اسی طرح سے بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، تو انہیں ہمیں معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے معاف کرنے والے، صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انہیں بے حساب اجر دیں گے۔ اور حدیث کے اندر روزے کے بارے میں بھی جیسا کہ ابھی بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں جو بندے کو چاہوں دوں، اس لیے کہ وہ میری خاطر پانی، کھانا اور خواہش نفس کو قربان کرتا ہے۔ لہذا جہاں اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وہیں دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ عفو درگزر کا ہے، صبر کا ہے اور اسی طرح سے روزے کا ہے، جن کے سلسلے میں رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ بے حساب اجر دے گا۔ اور اللہ رب العزت جب بے حساب دے گا تو آپ کو رب کی ذات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے خزانے کا یہ عالم ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو کر اللہ رب العزت سے اپنی مرضی کے مطابق مانگیں، سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے گا، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مہینے کی جو خصوصیت ہے کہ وہ روزوں کا مہینہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے تو دوسرے مہینوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے روزے کی وجہ سے 70 خریف کہتے ہیں، خریف بولتے ہیں سال کو، جیسے گیہوں کی فصل ہے، عام طور پہ گیہوں کی فصل ہر جگہ ایک دفعہ ہوتی ہے، دھان کی کھیتیاں بہار بنگال کے کچھ علاقوں میں 2 مرتبہ لوگ کرتے ہیں، تو خریف یہی گیہوں کی فصل جیسے کھجور کی ہے ایک دفعہ، تو 70 خریف کا مطلب 70 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اگر بندہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے اسے کتنا دور کر دیتا ہے؟ جتنا کہ 70 سال انسان چل کر کے جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی بات نہیں کہی، یا وہ جو بے حساب کی بات ہے اس حدیث میں بھی رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ نفلی روزے بھی فضیلت کو پائیں گے، لیکن جو روزے فرض ہیں وہ روزے مہینے کے حساب سے، کیونکہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کتنا نوازے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ مہینہ اللہ رب العزت کے تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر بیان کیا، وہیں یہ مقصد بیان کیا لعلکم تتقون۔ تقوی در حقیقت یہ ہے کسی بھی ٹریننگ، اس کو سمجھنا اگر ہے تو انسان کوئی بھی ٹریننگ لیتا ہے تو ٹریننگ لینے کے بعد جب اسے پاس کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی تقوی کا وہی مفہوم ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان علم کی بنیاد پر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب بہت نیک ہیں، ہمیشہ ان کو مسجد میں دیکھتے ہیں، عبادت ہی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کرتے ہیں، ہمیشہ تبلیغ ہی میں نکلتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا یہ سارا عمل کیا تقوی کی بنیاد پر ہے؟ ٹھیک ہے،
میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے ریاکاری نہیں کی، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان علم کی بنیاد پہ کرے۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ آئے، آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ ایک نے کہا میں صرف روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں صرف نمازیں پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، کیا ان لوگوں نے یہ کام ریاکاری کی بنیاد پہ کیا؟ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ کام اللہ رب العزت کی رضا ہی کے لیے نہیں کیا تھا؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے یہ بات سنی تو آپ نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، لیکن تم سب جو وعدہ کر کے گئے ہو، اگر تم اسی پر قائم رہے تو تم میری سنت کے خلاف۔ پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کا یہ جو مہینہ ہے، جس میں ہم جو ہے دنوں کو روزوں سے، رات کو عبادات سے، صدقات و خیرات سے، افطار سے، زکوٰۃ سے، ایک دوسرے کی غمخواری سے جو ہم یہ پورا مہینہ گزاریں گے، تو ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے یہ ہمارے اندر یہ عادت ڈال دے گی کہ اگر ہم تمباکو، بیڑی اور کسی بھی نشہ ور چیز کو کھا رہے ہیں تو یہ 16 یا 15.5 گھنٹے کا بھوکا رہنا یہ ہمارے اندر یہ عادت پیدا کر رہا ہے کہ ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ قیام اللیل چاہے 11 یا 20 یا 23 پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ سال کے اگلے 11 مہینوں میں آپ نے نفل پہ اتنی پابندی کی ہے تو فرائض سے تمہیں بتجولا کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے سنت مؤکدہ کے علاوہ پہ اتنی پابندی کی ہے تو فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ پہ تو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے صدقات و خیرات میں کسی کو افطار کرانا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ صدقے فطر کو کہیں واجب ہے، اگر انسان اس لائق ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بقیہ جو انسان خرچ کرتا ہے اس کے اندر بھی پیغام ہے کہ اگلے 11 مہینے میں آپ صرف نماز کے ذریعے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے جب 5 ارکان ہیں تو ہر رکن پہ اپنے اسلام کو ظاہر کریں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا صرف کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر اسلام کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور بھی ہیں تو ہماری استطاعت کے برابر وہاں پر بھی ہمیں اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ اگر تقوی کا ہے تو تقوی کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان اعمال کو انجام دے اور علم کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا انہیں ان سے رک جائے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں یہ مہینہ تقوی کا کیسے ہے۔ اہل علم نے روزہ جو ہم رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ روزہ یہ نہیں جیسے بہت سارے لوگ دن بھر سو کے گزار دیتے ہیں یا رات بھر جاگتے ہیں اور سحری کھا کے سوتے ہیں اور پھر 12 بجے اٹھتے ہیں، یا رمضان کے روزے کے عالم میں بھی اگر غیر دنوں میں وہ اپنی دکان میں چوریاں کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، دھوکہ دھڑی سے کام لیتے تھے، سب کچھ کریں۔ اہل علم نے بتلایا ہے کہ انسان کے پیٹ کا بھی، منہ کا بھی، ہاتھ کا بھی، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، پیر کا بھی، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے، اس لیے کہ روزے کے معنی ہی ہے رک جانا۔ تو اگر انسان روزے کے حقیقی مفہوم پر اترتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے تو یقین مانے تقویٰ تو یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے علم کی بنیاد پر۔ جیسے وہ صحابہ زیادہ عمل کرنا چاہ رہے تھے لیکن علم کا تقاضا یہ تھا کہ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر صاحب حق کی ادائیگی کرو۔ بہت سارے لوگ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثالیں میں حقیقی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک صاحب ہمیشہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے لیکن ان کے گھر کا خرچ ان کے بھائی لوگ پورے کرتے، مجبوراً کی فاقہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب سعودی عرب سے
6 महीने की छुट्टी पे आए, एयरपोर्ट ही से वो 6 महीने के छुट्टी तबलीग पे चले गए, बीवी बच्चों के पास नहीं गए। अब ये बतलाएं कि क्या बच्चों का हक नहीं है, बीवी का हक नहीं है, दीगर लोगों के हुकूक नहीं है? लिहाजा सारे लोगों के हुकूक की अदायगी करते हुए हम अगर जो है मुसलमान बनते हैं तो फिर सही मानों में हम मुत्तकी परहेजगार। तो ये महीना जो अल्लाह ताला ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोजे इसीलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम तकवाश्यार हो जाओ। आप खुद गौर करें, अगर हम दिन भर भूखे रहते हैं लेकिन झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, खिलाफे शरा काम करना, किसी को तकलीफ देना, सारे काम हमारे साल के 11 महीने की तरह से हैं, तो फिर क्या ये रोज़ा हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाएगा? सही मानों में नहीं बनाएगा। तो इस महीने की एक खुसूसियत ये है कि ये महीना इस महीने का है, यह तकवे का महीना। और इस महीने की एक खुसूसियत ये भी है कि ये महीना जो है उम्रे का महीना है। एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उससे आपने कहा कि तुम रमज़ान में उम्रा करना, और रमज़ान में उम्रा ये मेरे साथ हज के बराबर है। हज के बारे में आप जानते हैं कि हज के अय्याम मखसूस हैं, 6 ज़िलहिज्जा से लेकर 11 ज़िलहिज्जा तक ही हज होते हैं। उम्रे का मसला यह है कि पूरे साल इंसान उम्रा कर सकते, लेकिन हज जो है, अगरचे कुरान ने क्या कहा है, अल हज्जो अशहुरुम मालूमात, हज के मालूम मखसूस महीने हैं। और वो महीने कब से शुरू होते हैं? शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज्ज, ये 3 महीने जो है इनको कुरान ने अशहुर हज कहा है। जबकि अगर आप देखें तो हाजी का असल काम 9 ज़िलहिज्जा को है, 10 ज़िलहिज्जा को है, 11 और 12, यानी कोई शख्स अगर इन 4 दिन के अंदर हाजिरी दे, जहां जहां हाजिर होना है हाजी हो जाएगा 4 दिन। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, हज के कितने महीने हैं? 3 महीने। तो उसकी वजह यह है, जो लोग हज किए हैं उन्हें पता है कि हज 3 तरह के होते हैं। एक है हज्जे इफराद, एक है हज्जे क़िरान, एक है हज्जे तमत्तु। हज्जे तमत्तु और हज्जे क़िरान में हज के साथ उम्रा भी है। तमत्तु में ये होता है कि हाजी यहाँ से, मान लीजिए आप हज करने की नीयत से निकले, आप शव्वाल में गए और आपका इरादा हज्जे तमत्तु का है, तो आपने उम्रा किया और उम्रे के बाद एहराम उतार दिया। ये आपका उम्रा हज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको तमत्तु करना है तो हज वाले उम्रे को रमज़ान में नहीं रख सकते, उसी में आपको रखना होगा, तभी आपका हज तमत्तु। यहाँ मामला उतना ज़्यादा अहम नहीं है, असल मसला क़िरान का है। क़िरान में क्या होता है, इसमें भी उम्रा और हज दोनों है, लेकिन हाजी जब जाएगा शव्वाल में, अगर कोई शव्वाल में गया क्योंकि हज के महीने शुरू हो गए और उसकी नीयत क़िरान की है, तो वो एहराम पहन करके, एहराम की नीयत, एहराम के कुछ तकाज़े हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये काम आपको करने हैं, तो हाजी उम्रा करने के बाद पूरा महीना शव्वाल का, पूरा महीना ज़िलक़ाद का और ज़िलहिज्जा में हज के अय्याम 11 तारीख तक वो एहराम के कपड़े पहने रहेगा। एहराम के जो शर्तें हैं उनको पूरा उन पर उतरता रहेगा। ये है माना। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रमज़ान का महीना जो उम्रे का महीना कहा है, उसमें आपने बतलाया कि रमज़ान में उम्रा ये मेरे साथ हज के बराबर है। और ये बात इससे पहले आ चुकी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज के बाद से लेकर चाश के वक्त तक अगर कोई शख्स मस्जिद में बैठा है, जिक्र अस्कार करता है, दुआएं पढ़ता है और फज्र की नमाज सूरज निकलने के 15 मिनट बाद 2 रकत नमाज पढ़ करके जाता है, तो उसे मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इसलिए हमें इस महीने की, क्योंकि बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, लिहाजा इस महीने से हमें इस नाहिए से ही फ़ायदा उठाना है। इसलिए कि हर आदमी का एक टारगेट होता है,
کوئی انجینئر کوئی بلڈر جب بلڈنگ بناتا ہے تو اس کو پرمیشن جو دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کا ایک ٹارگیٹ ہے. اگر ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہے اس مہینے کو لے کر کے تو ہمیں روزوں کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے، صدقات و خیرات کے حوالے سے ہمیں ایک ٹارگیٹ رکھنا چاہیے. اگر ہم نے نہیں رکھا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم بہت ناکام و نامراد ہوں. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رمضان کے ہر رات میں کہ اے خیر کے چاہنے والے تو خیر کی طرف آ جا، اور اے شر میں برائی میں مبتلا شخص تو برائی سے باز آ جا. گویا کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے. حالانکہ عمومی پیغام سب کے لیے ہے، پورے سال کے لیے ہے. فرشتے اسی چیز کے لیے متعین ہیں، اذانیں اسی لیے ہوتی ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کے لیے. بیانات اسی کا مقصد یہی ہے، جمعہ میں حاضری کا مقصد یہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں رمضان کے ہر دن ہیں. لیکن رمضان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر رات میں ایک آواز دینے والا آواز، ہمیں سنے نہ سنے لیکن نبی کی بات پر ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے تو وہ آواز ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے. لہذا ہمیں بھی اس آواز پہ کیا کرنا چاہیے؟ لبیک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَعَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اگر مہینہ 30 یا 29 دن کا ہے تو رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر رات میں جہنم کے لیے، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کچھ مجرمین پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد جیل کی سلاخوں تک پہنچائے گئے، باقاعدہ ان کے لیے جیل میں سیٹ، کمرہ، ساری چیزیں ریزرو ہو گئیں، الاٹ کر دی گئیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اس جرم کی پاداش میں آیا ہوا شخص، اس کی عمر قید ہے، یا سال بھر کی، یا 2 سال کی، یا 10 سال کی. لیکن اسی موقع پر کوئی بڑا، چاہے یہ مجرم ہے لیکن بڑے کی سفارش آ گئی یا کسی وجہ سے اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری جو ہے سزا معاف ہو گئی ہے، اب تمہیں جیل میں نہیں جانا. اب غور کیجئے کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم اگر آج نمازی ہیں تو کل رہیں گے یا نہیں، یا ہم آج بظاہر یا اندرونی طور پہ دین پر قائم ہیں لیکن مرنے سے پہلے رہیں گے یا نہیں، یا ہم جیسے بھی ہیں ہمارا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے یا جنتیوں کی فہرست میں، نہیں پتا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر جیسا انسان جس کے مشورے کی بنیاد، مشورے کے مطابق قرآن کی آیتیں تک نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا. خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نہیں گھبراتی جتنا ہے تو عمر سے گھبراتی تھی، لیکن وہ بھی رازدار رسول سے یہ پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں نہیں بتایا. گویا کہ اگر یہ صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے تو پھر دنیا کا یہ مسئلہ ہے. آخرت کے بارے میں ہمیں تو کسی کو نہیں پتا، چاہے کوئی بڑا پیر ہو، بزرگ ہو، فقیر ہو. تو اللہ رب العزت اگر ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو کیا یہ ہمارے اندر فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یقینی معنوں میں ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر یہ فکر ہے تو اسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان میں کمی جاتی ہوتی. رمضان کے بعد کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، یا یوں ہی دل میں خیال آتا ہے ارے پورا مہینہ گزر گیا، ہم یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، یہ کر لیتے. تو ابھی مہینہ نہیں آیا ہے، ابھی مہینے کے آنے میں 22-23 گھنٹے باقی ہیں. تو ہم جو ہے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ یہ مہینہ اگر ہم 30 دن کے روزوں سے گزار دیے، 30
دن اگر ہم نے تراویح سے گزار دیے 30، تو ایسی صورت میں ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 30 دن میں اگر ہم نے پورے تراویح میں پابندی سے قرآن سن لیا تو ایک دفعہ اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ پلاننگ کر لی کہ ہر دن 10 پارے اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ رہے گا کہ ہر نماز کے بعد 2 پارا چاہے اس وقت پڑھیں گے یا یہ کوٹا بنا لیں، تو پورے مہینے میں یاد رکھیں ہم 10 دفعہ اس طرح سے اور 1 دفعہ تراویح کے واسطے سے 11 دفعہ ہمارا قرآن ختم ہو جائے۔ اور 11 مرتبہ قرآن ختم ہونا نہ جانے کتنے کروڑ نیکیوں کا ذریعہ، لاکھ کی بات نہیں کرتا، کروڑ کی۔ اب وہ لوگ جن کو دنیا پسند ہے، اگر یہ آفر ہو جائے کہ رمضان میں اتنی مرتبہ آپ قرآن پڑھ لو، ہمیں آپ کو اتنا کروڑ دیں گے، اب آپ سوچئے کہ وہ بھی انسان جس کے پاس زبان نہیں، وہ بھی چاہے گا لاؤ ہم پڑھ لیں۔ پڑھنا نہیں جانتا ہے تو وہ پڑھ کر کے پڑھے گا۔ اگر یہ آفر رب کی طرف سے، نبی کی طرف سے ہے اور خاص کر کے اس مہینے رحمتوں برکتوں کے مہینے میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، قرآن ہی کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن کریم پر جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے آخری بات وقت ہو گیا ہے، یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف زکوٰۃ دینا، جو زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ یہ سوچ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر زکوٰۃ کا حکم باقاعدہ طور پر مدینہ میں آئے، حالانکہ کچھ آیتیں یوں ہی نفلی صدقات وغیرہ سے متعلق ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کی فہرست اور زکوٰۃ کی جو تفصیل ہے وہ صحیح معنوں میں رمضان سے متعلق یعنی مدینہ میں آئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی 10 سالہ زندگی دیکھ لیں، کبھی بھی آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں رہا جو نصاب تک پہنچے، اور نصاب تک پہنچنے کے بعد وہ پر سال گزرا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں سب سے زیادہ آپ فیاض تھے، اور آپ کی فیاضی رمضان میں اس وقت زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل امین آتے تھے، اور جبریل امین جب آتے تھے آپ قرآن کا مراجعہ کرتے، اور تیز آندھی کی طرح سے آپ آتے۔ تیز آندھی کا مطلب کیا ہے؟ تیز آندھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کچھ سنبھال نہ پائے، اگر کوئی اڑنے والی چیز باہر رکھی ہوئی ہے اور تیز آندھی ہو تو انسان جھاڑو وہ جائے جس سے روکنا چاہے نہیں روک سکتا۔ تو تیز آندھی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اس کی فکر کیے بغیر کہ اپنا کیا ہوگا آپ اللہ کے راستے میں شروع کرتے۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے جس کے بارے میں خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم 1 سے 70 سے 700 گنا اور اللہ تعالیٰ بڑھا چاہ کے دیتے۔ خرچ کے بعد میں ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ مال کے سلسلے میں 2 سوال ہوتا ہے، کہاں سے آپ نے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ سوچ غلط ہے کہ بہت سارے سیٹھ لوگ کیا کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور سوچتے ہیں مدرسوں کو چندہ دے دیں گے کفارہ ہو جائے۔ یاد رہے جس طرح سے بیمار شخص کے لیے ڈپلیکیٹ دوا فائدہ نہیں کرتی، ایسے ہی حرام مالنے سے آپ اللہ کے راستے میں دے کر کے یہ سوچیں کہ ہمارا مال پاک ہو جائے گا، پاک نہیں۔ تو مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ حلال راستے سے کمایا جائے۔ خرچ کے بعد میں بھی سوال جب ہوگا کہاں پہ آپ خرچ کیں، تو اس سلسلے میں ہمیں چند چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان واقعتاً کسی ناگہانی ضرورت کو دیکھتا ہے
کہ فلاں صاحب کے ساتھ کوئی واقعتاً معاملہ ہو گیا ہے اور یہاں دینا چاہیے، تو اس سلسلے میں سب سمجھتے ہیں، نزاکت کو سمجھتے ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے رشتے داروں پہ خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتے داروں پہ خرچ کرنا ایک تو صدقہ ہے اور دوسرے صلہ رحمی، رشتوں کے جوڑنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لہذا اگر ایک شخص صرف غریب ہے، مسکین ہے، مانگ رہا ہے، اور دوسرا اپنا عزیز ہے، رشتے دار ہے، ہمارے دینے سے رشتے میں مضبوطی آئے گی، غربت بھی دور ہوگی، تو ہمیں اس کو ترجیح دینا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خرچ کرنے میں ہمیں ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو خرچ ہمارا، جس کا فائدہ ہمیں دیر تک ملے۔ جیسے لوگ مسجد میں خرچ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر اچھی چیز ہے، دینی تعلیم پر لوگ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ کیا ہے، بہت دیر تک چلے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کسی شخص پر علم کے راستے میں، طلب علم کے راستے میں آپ نے دیا، لیکن خلوص سے دیا ہوا مال کتنا بڑھ جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک کھجور کو، ایک معمولی چیز کو اللہ کے راستے میں نیک نیتی سے دینے کی وجہ سے ایسے بڑھاتا ہے جیسے ایک بچڑا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے ہمیں کمانے کے سلسلے میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، ایسے خرچ کرنے کے بعد میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس راستے میں خرچ کرنے سے ہمارا یہ دیا ہوا مال کئی گنا اور کب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس آنے والے مہینے میں ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے اس موسم بہار سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں توفیق دے اس مہینے کے آنے کا اور لانے کا جو اللہ رب العزت کا مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم 100% کامیاب ہوں۔ الہ العالمین کو ہمیں ہر طرح کی سستی، کاہلی، کسل مندی اور خواہشات نفس سے محفوظ رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔